السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں سارے ناظرین سامعین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جہاں بھی آپ رہتے ہیں ہمیشہ خوش خرم آباد اور ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرما دیں، لائک فرما دیں اور شیئر فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بچوں کا سبق چل رہے ہیں، نماز جنازہ، پھر نماز جنازہ کے بعد دیگر مسائل، قبر کے مسائل سارے چل رہے ہیں جناب۔ تو ایک مسئلہ جو بچے نے ابھی پوچھا، کیا پوچھا تھا فرحان صاحب؟ دوبارہ بتائیں ذرا۔ چلیں جی، یہ میرا خیال پچھلے ولاگ میں تھوڑا سا اس کا تو ہو گیا ہے، جس طرح پہلے ولاگ میں بتایا تھا، پچھلے سبق میں ہو گیا تھا کہ اگر تو مٹی گرنے کا خطرہ ہے، یعنی وہ جو مٹی ہوتی ہے قبر کی جو شکل بنی ہوتی ہے، اگر تو اس کے گرنے کا خطرہ ہے تو پھر آپ سائڈوں پہ کر سکتے ہیں اس کو پکا، ٹھیک ہے، یا کم از کم ایک دو اینٹیں رکھ سکتے ہیں سائڈوں پہ، یا اس کو سیمنٹ کے ساتھ بعد پکا کر دیتے ہیں اور درمیان سے پھر وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، کچا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں نے پھر گھاس وغیرہ اگایا ہوتا ہے، گھاس لگا دیتے ہیں، یا اسی طرح وہ پھولوں والی ہوتی ہے ایک، پتہ نہیں اس کا جی کیا کہتے ہیں اس کو، بوٹی، کسی کو پتا ہے جی؟ بولا جی کہہ رہے ہیں دوپہر بوٹی، شاید دوپہر بوٹی ہو بھائی وہ، ہاں میرا خیال کہتے ہیں اس کو دوپہر بوٹی، کیونکہ وہ دوپہر کو کھلتی ہے، ایسے ہی ہے نا ہوتا جی؟ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز لگا دینا، جس طرح پرسوں والے سبق میں پڑھا تھا کہ قبر کے اوپر اگر تر شاخ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں امید ہے کہ اس کی عذاب میں جو ہے تخفیف ہو سکتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ درخت جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور جب تک وہ تر رہے گی یعنی سبز رہے گی تو تب تک اس کے عذاب میں تخفیف یعنی ہلکا اس کا عذاب ہونے کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درخت کے تسبیح کرنے کی وجہ سے عذاب میں کمی کر سکتے ہیں۔ چلیں اب ایک مسئلہ وہ ہو گیا، اور ساتھ میں ایک یہ کر لیتے ہیں کہ بعض اوقات قبر کے پاس درخت لگا دیا جاتا ہے، درخت لگا دیتے ہیں، درخت لگا دیتے ہیں نا سراہنے کی طرف یا سائڈوں پہ یا ادھر ادھر۔ تو یاد رکھیں یہ درخت لگانا بھی اگر تو قبر کو نقصان نہیں پہنچا رہا، بعض کا جڑیں نیچے جا کے نا قبر نیچے سے پھر وہ خراب کر دیتی ہیں، اگر تو ایسا معاملہ ہے کہ اس درخت کی جڑیں جو ہیں وہ قبر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تو پھر ایسی صورت میں درخت لگانا بھی جائز۔ وجہ وہی پھر کہ درخت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جب تک وہ درخت وہاں پہ لگا رہے گا اور سبز رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کے گھر امید ہے کہ اس کے عذاب میں اگر تو وہ جنتی ہے، بندے جنتی بھی ہوتے ہیں، دنیا میں جنتی ہوتے ہیں، جس طرح ہمارا محاورہ بنا ہوا ہے نا، اور یار چھڑ دے یار، وہ بندہ ہی جنتی ہے یار۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس نے کوئی الٹا کام کیا ہی نہیں، ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، فلاں فلاں فلاں، تو اس کو پھر دیکھنے والا یار چھوڑ یار، آج تک اس کا کوئی الٹا سیدھا کام نہیں دیکھا میں، نہ ہی وہ کرتا ہے، بندہ جنتی ہے، جنتی روح ہے۔ تو اگر تو وہ ہے تو ٹھیک، اگر وہ جنتی ہے بھی تب بھی پھر جنت کے آپ کو پتہ درجات ہیں، جنت دوزخ کو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ امان قریب، جنت دوزخ کیا ہے، اس کی کتنی لمبائی چوڑائی کیسے کیسے ہے، عذاب کیسے کیسے ہے، جنت میں نعمتیں کیا کیا ہوں گی۔ وہ بھائی یاد رکھیں موٹی سی بات، دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں، حالانکہ ہر نعمت کا اپنا ایک ہے، اپنی فضیلت ہے ہر نعمت کی دنیا کی، اور دنیا کی نعمتیں آپ لگا لیں کہ سب سے پہلے تو ہمارے اپنے جسم کی لگائیں ہاتھ، بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ سر جس کا ہاتھ نہیں اس سے پوچھیں، رمضان تیمور صاحب آپ کی آنکھیں جو ہے نعمت ہے کہ نہیں؟ جی سر آپ کا ناک نعمت ہے کہ نہیں؟ اور آپ کی زبان طلحہ صاحب نعمت ہے کہ نہیں؟ عبد الباسط صاحب آپ کے پاؤں نعمت ہے کہ نہیں؟ جی جناب بٹ صاحب آپ کے جو کان ہیں یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھ لیں پھر ہر نعمت کی اپنی فضیلت ہے۔ اب جس کے کان نہیں
جس کا ناک نہیں، جس کے پاؤں نہیں، جس کی آنکھیں نہیں، اس سے پوچھو ان کی قدر کیا ہے۔ وہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنے بیٹھ جائیں تو نہیں کر سکتے صاحب۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا 28ویں پارے میں، 28واں کون سا پارہ ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، 14واں پارہ ہے یار، 28واں کہاں ہے؟ کون سا پارہ ہے بتائیں نا مجھے، کس کو پتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ڈھونڈ کے بتانا ہے، آپ پہ میرا قرض ہے یہ، آپ مجھے ڈھونڈ کے بتائیں گے۔ میں نے کہا 14واں اور 14واں، چلیں ٹھیک ہے آپ ڈھونڈیں، بات ختم ہوگی۔ یعنی یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، نہیں کر سکتے، بات تو یہی ہے، نہیں کر سکتے نا۔ تو بہرحال جی بیٹھ جائیں، بات کیا چل رہی تھی؟ جنت کی نعمتیں۔ سر جنت کی نعمتیں سبحان اللہ، ہر چیز کی نہریں ہوں گی وہاں پہ، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، حوریں، سبحان اللہ۔ اچھا ایک سوال ہے آپ پہ میرا، آپ مجھے بتائیں گے یا ہمارے سننے والے اگر کسی کو پتا وہ کمنٹ میں لکھیں اس کا جواب۔ بندہ تو اگر بخشا گیا جنت میں چلا گیا، بخشش ہو گئی، اس کو تو ملیں گی حوریں، اور جو جنتی عورتیں ہوں گی ان کو کیا ملے گا؟ یہ میرا سوال ہے سر آپ پہ۔ اگر تو آپ کہیں گے کہ قاری صاحب آپ بتائیں اور تفصیل سے بتائیں تو بتا دیں گے۔ مرد اگر بخشے جائیں تو ان کو ملیں گی حوریں، اگر عورتیں جنت میں جائیں تو ان کو کیا ملے گا؟ یہ سوال ہے صاحب، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو بس جی، تو سب سوال کیا لکھ لیتے ہیں؟ ایسے سوال یہ بھی بن سکتا تھا کہ قبر کو پکی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ چلو یہ لکھ لیں، اس کا میں نے بیچ میں سمجھا دیا پکی کرنے کا سلسلہ، سمجھ آئی بات سرسری طور پہ۔ اچھا اس میں کچھ مسئلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے، بعض کہتے ہیں جائز نہیں، لیکن پھر وہ ہماری فقہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں جائز ہے، سمجھ آئی بات؟ چلیں جی، کیا سوال جواب لکھا ہے بتا نور احمد؟ قبر کے پاس درخت یا گھاس وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ جواب جی، اگر قبر کو کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر درخت لگانا یا گھاس وغیرہ اگانا جائز ہے۔ اگانا تو نہیں لکھا میں نے بھی کہیں، چلو بات ایک ہی، سمجھ آ گئی نا بات ایک ہی ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر تو قبر کو کوئی نقصان درخت نہیں دے رہا تو بالکل لگانا جائز ہے۔ تو اس بار حدیث پاک وہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے دو قبرستانوں کے پاس سے، دو قبروں کے پاس سے، تو آپ نے دیکھا کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے بلکہ ایک معمولی بات سے عذاب ہو رہا ہے۔ اب اچھا معمولی بات سے مجھے بات سمجھ آ گئی، دیکھیں صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، یا چغل خوری کرنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں یار؟
کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی جناب چغلخوری کیا غیبت کر رہا ہے، غیبت کا گناہ بھی زیادہ ہے، سزا بھی زیادہ ہے، اور کوئی جناب سود کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی کسی کا حق مارے جا رہا ہے، کوئی کسی کا حق کھا رہا ہے، کوئی یتیموں کا حق کھا رہا ہے، کتنے کتنے بڑے گناہ ہو رہے ہیں سر۔ پھر دیکھیں تو صحیح نا، اگر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر ہو سکتا ہے تو پھر ذرا سوچیں تو صحیح، کتنے کتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں ہم لوگ، ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان کتنے کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، کتنی لوگوں کی حق تلفی، لوگوں کی دل آزاری، حقوق العباد پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، حقوق اللہ بھی پامال کر رہے ہیں، حقوق العباد بھی پامال کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے، جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ تو یہ یعنی درخت وغیرہ لگانا، پھر وہی حدیث ہمارے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ نے پھر ایک تر شاخ منگوائی کھجور کی، 2 ٹکڑے کیے، ایک اس پہ ڈال دیا، اس پہ ڈال دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا فائدہ ہوگا ان کو؟ آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا، یعنی ان کا عذاب ختم ہو جائے گا یا ہلکا ہو جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ ساری چیزیں کرنا جائز ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبرستان میں جا کے ڈھول ڈھمکے کرنا، تالیاں بجانا، اور کیا پوچھا تھا آپ نے؟ ہنسنا، دانت نکالنا، وہ بھائی منع ہے بالکل، بلکہ میں تو کہتا ہوں حرام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قبرستان جو ہوتے ہیں یہ عبرت کی جگہ ہوتے ہیں، وہاں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنا ہے، کسی نے جناب 4 مرلے کا گھر چھوڑ کے وہ 3x4 کی قبر میں جا کے لیٹنا ہے، وہ بھی نصیب کی بات ہے، پتہ نہیں قبر بھی نصیب ہونی کہ نہیں ہونی۔ ہاں جی، اسی طرح کسی نے 4 کنال کا گھر چھوڑ کے، کسی نے 4 ایکڑ کا گھر چھوڑ کے، کسی نے 4 مربع کا گھر چھوڑ کے جانا وہیں پہ 3x4 یا 2x4 یا 3x6 لگا لیں، قبر جتنی ہوتی ہے قد کے حساب سے، اور دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ میں قبر بھی نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں یہ بعض کا جو بم دھماکوں میں مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اب ان میں مسئلہ تو ایک ہے، اتنے لوگ اگر مر جائیں، اگر ان میں سے پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی مسلمان تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی کافر تھا، کوئی یہودی تھا، اب اگر ایک بندے کی شناختی نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں، کافر تھا، مسلمان تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، کیا تھا، اس کے نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک اور مسئلہ ہے صاحب، 2-3 اس میں احتمال ہیں، کیسے کیسے ان کی پہچان ہو سکتی ہے۔ بہرحال جی آپ کا سبق آج کا ختم کرتے ہیں۔ قبر پہ جانا، خصوصاً والدین کی قبر پہ جانا بالکل جائز، بلکہ مستحسن، مستحب، اور کئی جگہ پہ سنت بھی ہے۔ سمجھ آئی؟ اور والدین کے لیے دعا کرنا یہ تو رب کا بھی حکم ہے، رب کے پیارے محبوب کا بھی حکم ہے۔ اپنے مردوں کے لیے دعا کرنا، کیونکہ مرنے والے آپ کی دعا کے منتظر رہتے ہیں، آپ کی دعا کے انتظار میں رہتے ہیں، اس لیے جن کے جو بھی اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کے پچھلوں کو چاہیے کہ ان کے لیے دعائے استغفار کرتے رہیں، اور یہ سب سے بہترین ان کے لیے تحفہ ہوگا، بجائے اس کے کہ 100 دیگ پکا کے بانٹیں، 1000 دیگ پکا کے بانٹیں، اس سے بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھیں، خود بیٹھیں، اپنی بیوی بچوں کو بٹھائیں، قرآن خوانی کریں اور دعا کر دیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔